حاضرین، اسلام کا آغاز 610 عیسوی میں ہوا، جبکہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق اتری۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ ذمہ داری دی گئی تو آپ اٹھتے ہیں قم فانذر کے میسج کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ، اور پھر لوگوں کے درمیان خدا کا پیغام پہنچانا شروع کر دیتے ہیں۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے فائنل پروفٹ تھے، آخری پیغمبر تھے۔ آپ کے بعد اب کوئی دوسرا رسول اور نبی آنے والا نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام نے اپنی ذمہ داری کو اس کے تمام تقاضوں کے ساتھ ادا کیا۔ آپ نے 13 سال مکہ میں کامل صبر کے ساتھ خدا کے پیغام کو انسانیت تک پہنچایا۔ اس کے بعد لوگوں کے مجبور کر دینے کی وجہ سے آپ مکہ سے ہجرت کر مائیگریٹ کر مدینہ پہنچ جاتے ہیں۔ آپ نے مدینہ میں بھی پہنچ کر خدا کے پیغام کو ہی عام کرنا شروع کیا۔ ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے سیاسی جھنڈا بلند کرنا شروع کیا، لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا، بلکہ خالص دعوتی انداز میں لوگوں کو خدا کی طرف بلانا شروع کر دیا۔ اس طرح آپ نے 10 سال تک اللہ کی رہنمائی میں مدینہ کے اندر خدا کا پیغام پہنچایا۔ اللہ کے حکم سے آپ اور آپ کے اصحاب رسول نے اپنے مخالفین سے مقابلہ بھی کیا، اور بالآخر خدا کے دین کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ خدا کا دین پوری طرح اسٹیبلش ہو گیا۔ فکری اور نظریاتی اعتبار سے مزید یہ ہوا کہ دور اول کے مسلمانوں کی محنت اور ان کی کامل سپردگی کے انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ نے انہیں سیاسی غلبہ بھی دیا۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انفارچونیٹلی مسلمانوں کے درمیان سول وارز شروع ہو گئے، یعنی خانہ جنگی۔ اس کے نتیجے میں بہت ساری قیمتی جانیں خود مسلمانوں کے ہاتھوں ہلاک ہوئی، لیکن اس کے باوجود اسلام کا ایکسپینشن اور اشاعت ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکا۔ اسلام مسلسل پھیلتا رہا، یہاں تک کہ دنیا کے گلوب کے ایک بڑے حصہ پر اسلام پھیل گیا۔ عرب سے لے کر افریقہ تک، دیگر ملکوں یوروپ تک بڑے پیمانے پر اسلام پھیل گیا، اور اس شاندار طریقے سے پھیلا کہ جدید زمانے کے عظیم ترین مفکر برٹرنڈ رسل نے اسلامی تاریخ اور اسلامی تہذیب کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ زمانہ جو یوروپ کے لیے ڈارک ایج بنا ہوا تھا، وہ اسلامی تہذیب کے لیے ڈارک ایج نہیں تھا۔ اس طرح اسلام پورے گلوب پر پھیل گیا۔ یہ اسلام کی ایک مختصر تاریخ اور جھلک ہے، لیکن بہت جلد مسلمانوں کی تاریخ میں زوال آنا شروع ہوا۔ اس کے پیچھے بہت سارے وجوہات اور فیکٹرز تھے۔ مسلمانوں کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو مسلمانوں کا باہمی اختلاف، ہر قدم پر اختلاف۔ مثال کے طور پر ہندوستان میں جو پہلا مسلمان داخل ہوا باضابطہ ڈھنگ سے، وہ ہے محمد بن قاسم۔ تقریباً 712 عیسوی میں وہ یہاں داخل ہوئے۔ ان کا ہندوستان میں داخلہ بابر یا پھر محمود غزنوی کی قسم کا کوئی داخلہ نہیں تھا، یعنی یہ کوئی سیاسی داخلہ نہیں تھا، بلکہ خالص دین رحمت کے طور پر داخلہ تھا۔ آپ ہندوستان میں مشہور ہو گئے، اور آپ کو ایک عادل رولرز کے طور پر، رہبر کے طور پر ہندوستانیوں نے ایکسپٹ کر لیا، اور مورخین نے اس بات کو لکھا ہے کہ جب وہ یہاں سے رخصت ہوئے، یہاں سے واپس بلا لیا گیا، تو پھر یہاں کی غیر مسلم کمیونٹیز بھی ان کے جانے پر رونے لگی۔ ان کا جانا بھی دراصل مسلمانوں کا باہمی اختلافی کا نتیجہ تھا۔ یہ صرف ایک مثال ہے۔ مسلمانوں کا جو زوال شروع ہوا، اس کے پیچھے بہت ساری وجہ ہے۔ خارجی اعتبار سے جو وجہ ہے وہ یہ کہ پوری دنیا میں 3 بڑے محاذ پر بڑے پیمانے پر تبدیلی ہوئی، اور وہ ہے ایجوکیشن، اکنامکس اور پالیٹکس۔ ان 3 محاذ پر دنیا میں بڑے پیمانے پر تبدیلی ہو گئی۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے آپ اکنامکس کو لیجئے۔ پچھلے زمانے میں جو معاش تھا، معاش کا انحصار کھیتی باڑی پر ہوا کرتا تھا، لیکن موجودہ زمانے میں انڈسٹریل ایج آ گیا، مشینی دور آ گیا۔
پہلے لوگ ہاتھ سے کام کیا کرتے تھے، اب یہ سارا کام مشین سے ہونے لگا۔ اب اس مشینی دور میں مسلمان پچھڑنے لگے، اور اس طرح پچھڑے کہ یورپ اور امریکہ کے لوگ، دیگر ممالک کے لوگ اتنا زیادہ آگے بڑھ گئے کہ آج بھی ان کو پکڑنا تو بہت دور ہے، پیچھا کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ دوسرے محاذ پہ آپ دیکھیے، جیسے ایجوکیشن کے محاذ پہ پچھلا زمانہ جو تھا وہ روایتی دور تھا، روایتی علوم کو غلبہ تھا۔ اس زمانے میں مسلمانوں کو پوری دنیا میں غلبہ حاصل تھا، لیکن عین اسی زمانے میں جب کہ مسلمانوں کے اوپر زوال شروع ہوا، دنیا میں بڑے پیمانے پر سائنٹیفک علوم کا چرچا ہونے لگا، ہر طرف سائنس کا چرچا ہونے لگا۔ نیوٹن جیسے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے اور انہوں نے علم کی دنیا میں ایک بڑا انقلاب پیدا کر دیا۔ اس دور سے بھی مسلمان پوری طرح بے خبر رہے۔ دنیا میں ایک طرف ایک قوم وہ ہے جو علم کے میدان میں بڑی کامیابی حاصل کر رہی ہے، دوسری قوم وہ ہے جو صرف بلڈنگیں اور عمارت بنانے ہی کو بڑا کام سمجھ رہی ہے۔ اس کی مثال آپ ہندوستان میں مغل امپائرز کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایک طرف مغلوں کا امپائر ہے جس نے اپنی پوری قوت اور پوری مدت کو بلڈنگز اور عمارتوں کو بنانے میں لگا دیا، اور عین اسی وقت یورپ اور امریکہ میں گیلیلیو اور نیوٹن جیسے بڑے بڑے لوگ علم کے میدان میں ایک بڑی تبدیلی پیدا کر رہے تھے، اور یہ اتنی بڑی تبدیلی ہوئی کہ پھر روایتی علوم کو دنیا میں معاشی اعتبار سے کوئی حیثیت حاصل نہیں رہی۔ تیسرا محاذ ہے وہ سیاست کا۔ سیاسی میدان میں بھی بڑے پیمانے پر تبدیلی پیدا ہو گئی، اور وہ تبدیلی اس طرح کہ پچھلے زمانے میں منارکزم اور بادشاہت کا دور تھا، مسلمانوں نے خلافت کو انٹروڈیوس کیا، لیکن بہت جلد خلافت ملوکیت اور خاندانی حکومت میں تبدیل ہو گئی۔ بہرحال کسی نہ کسی طرح اگرچہ وہ ملوکیت اور خاندانی حکومت ہی تھی، لیکن خلافت کا ایک سلسلہ چل رہا تھا، ایک کے بعد دوسرا رولر آتا رہا۔ لیکن یہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے دھیرے دھیرے دوسرے مقامات پر تبدیل ہو رہا تھا، اور اس کی خبر حیرت انگیز طور پر مسلمانوں کو نہیں لگ رہی۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے کہ عین اسی زمانے میں مسلمانوں کے درمیان بڑے بڑے لوگ موجود نہیں تھے، بڑے بڑے لوگ موجود تھے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے بڑے لوگ موجود تھے، لیکن حیرت انگیز طور پر کسی کو اس کی خبر نہیں لگی کہ اب دنیا میں سیاسی نظام میں ایک بڑے پیمانے پر تبدیلی ہو رہی۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ ایجوکیشن، اکنامکس اور پولیٹکس، ان تین میدان میں اتنے بڑے پیمانے پر تبدیلیاں ہوئی کہ مسلمان موجودہ زمانے میں یعنی ماڈرن ایج میں اپنے لیے کوئی جگہ نہیں پا سکے۔ سیاست میں ایک اور تبدیلی یہ ہوئی کہ ایک طرف بادشاہت اور خلافت کا سلسلہ چل رہا تھا، دنیا کے تمام ملکوں میں، مسلم ممالک ہی کا معاملہ نہیں ہے بلکہ دیگر ممالک میں بھی بادشاہت کا ایک طریقہ تھا۔ اب کیا ہوا، مغربی ممالک نے کولونیلزم کے دور کو شروع کیا، انہوں نے اپنی کالونی بنانی شروع کی۔ جب انہوں نے کالونی بنانی شروع کی تو اب دنیا میں جو مسلمانوں کی حکومت تھی اس کا خاتمہ ہو گیا، اور دنیا کے تمام ممالک کے اوپر کم و بیش یورپ اور امریکہ کا غلبہ ہو گیا، یہاں تک کہ 1924 میں آخری عثمانی خلافت جو کسی بھی طرح موجود تھی اس کا بھی سرے سے خاتمہ ہو گیا۔ اب یہاں سے مسلمان زوال اور پتن کے آخری طور پر شکار ہو گئے۔ لیکن اب قرآن کی ایک آیت کا مطالعہ کیجئے، قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے رسول، تمہارے اوپر تمہارے رب نے جو کچھ اتارا ہے اس کو اب تم دوسروں تک پہنچا دو ایز اٹ از۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ، اور اگر تم نہیں پہنچاتے ہو تو گویا کہ تم نے خدا کا پیغام نہیں پہنچایا۔ اس طرح پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ آخری وارننگ کے انداز میں ایک ہدایت دے رہا ہے کہ اے نبی، تم آخری پیغمبر ہو، آخری رسول ہو، تمہاری ذمہ داری اور رسپانسبلٹی یہ ہے کہ خدا کے اس پیغام کو جو تمہارے اوپر اتارا گیا ہے اس کو تم تمام انسانیت تک پہنچاؤ، اور اگر تم نہیں پہنچاتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے خدا کے پیغام کو نہیں پہنچایا۔ پیغمبر اسلام اور آپ کے ساتھیوں نے اس حکم کے عین مطابق
اپنی پوری زندگی، اپنا پورا سرمایہ، اپنا پورا وقت اس مشن میں جھونک دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام پورے گلوب پر پھیل گیا۔ اس آیت کا ایک اگلا حصہ بھی ہے، یعنی اس حکم کا ایک اگلا حصہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، کہ لوگوں سے تمہاری حفاظت خود اللہ کرے گا۔ بہت سادہ مطلب یہ ہے کہ اگر تم یہ کام کرو گے جو خدا نے تمہاری ذمہ داری میں دیا ہے، تو پھر جو دوسرے مسائل ہیں، دنیاوی مسائل، اس معاملے میں تمہارے لیے اللہ کافی ہو جائے گا۔ تمہاری اصل جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ تم خدا کے پیغام کو پہنچاؤ۔ اب تاریخ کو دیکھیے، میں نے تاریخ کے ایک نگیٹو رخ کو دکھایا، اب ایک دوسرا رخ ہے۔ جب 19ویں اور 20ویں صدی میں مسلمان پوری طرح زوال یافتہ ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے مسلم امت کی بحیثیت مجموعی ساتھ نہیں چھوڑا اور ان کے ہاتھوں کو نہیں چھوڑا۔ اب دنیا میں ایک اور تبدیلی پیدا شروع ہو گئی۔ سیاسی طور سے یہ ہوا کہ جب کولونیلزم کے دور کے تحت خود مسلم ممالک بھی کولونیلسٹ پاور کے تحت چلے گئے، ان کا اپنے ملک پہ بھی قبضہ نہیں رہا، لیکن بہت جلد اللہ تعالیٰ نے تاریخ میں دوبارہ انٹروین کیا، تبدیلی پیدا کی، اور خود کولونیلزم جو ہے وہ بہت جلدی کمزور ہو گئی۔ فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، اور بالآخر کولونیلسٹ پاور بکھر کر رہ گئی، اور اس کے نتیجے میں گلوب کے اوپر 50 سے زیادہ مسلم انڈیپینڈنٹ ملک وجود میں آ گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پہلا وعدہ واللہ یعصمک من الناس، کہ لوگوں سے تمہاری حفاظت خود اللہ کرے گا۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، اس معاملے میں مسلمانوں کا کوئی کردار نہیں ہے کہ کولونیلسٹ پاور کمزور ہو جائے، اور بظاہر ایسا لگتا بھی نہیں تھا کہ یہ پاور اتنی جلدی کمزور ہو جائیں گی۔ دوبارہ اب مسلم ممالک آزاد ہو گئے کہ وہ اپنے سیاسی فیصلے کو، اقتصادی فیصلے کو خود سے کر سکیں۔ دوسری تبدیلی دیکھیے، اکنامکس یعنی معاشی اعتبار سے مسلمان زوال کے شکار ہو گئے۔ انڈسٹریل ایج شروع ہو گیا، اور اس انڈسٹریل ایج میں مسلمانوں کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں۔ ایک سیو سے لے کے ایروپلین تک ان تمام چیزوں کو بنانے میں دراصل دوسری قومیں لگ گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے وعدے کو پورا کیا، اور وہ کیا؟ واللہ یعصمک من الناس، کہ دنیاوی مسائل، لوگوں سے تمہاری حفاظت اللہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مدد اس طرح کیا جس کو آج سائنٹسٹ ایکسیڈنٹل جغرافی کہتے ہیں، یعنی عرب ممالک کی زمین کے اندر سے وہ چیز پیدا ہوئی جسے سائنٹسٹ نے لیکوڈ گولڈ کا نام دیا، یعنی پٹرول۔ یہ حیرت انگیز طور پر واقعہ ہوا کہ دنیا میں ایک طرف انڈسٹریل ایج کی وجہ سے پٹرول کی ضرورت بے پناہ حد تک بڑھ گئی، اور دوسری طرف پٹرول کے خزانے کے 99% حصے کو اللہ تعالیٰ نے مسلم ممالک کے زمین کے اندر رکھ دیا۔ یہ ہے دوسری مدد۔ اب تیسری مدد دیکھیے، دنیا میں یہ تبدیلیاں ہو رہی تھی، مسلم قومیں اپنے طور سے دنیا میں کسی بھی قسم کی بڑی تبدیلی لانے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ایسا کیا کہ دنیا میں فریڈم کلچر کو پروموٹ کیا۔ پچھلے زمانے میں مذہبی جبر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اب مذہبی آزادی کے دور کو لایا۔ پچھلے زمانے میں سست رفتاری کا نظام تھا، لیکن اب ماڈرن کمیونیکیشن آ گیا، تیز رفتار گاڑیاں آ گئی۔ اب ایک انسان کو دوسرے انسانوں تک پہنچنا بالکل آسان ہو گیا۔ ایک طرف مذہبی آزادی اور دوسری طرف ماڈرن کمیونیکیشن اور فاسٹسٹ کمیونیکیشن، یعنی تیز ترین رفتار والی سواریوں کا وجود میں آ جانا۔ یہ تمام چیزیں دراصل اسی لیے تھیں کہ مسلمان ان کو استعمال کر خدا کے پیغام کو تمام انسانیت تک پہنچائیں، لیکن انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا۔ جب مسلمانوں کو سیاسی اعتبار سے آزادی ہوا، مسلم حکمرانوں کو اقتدار حاصل ہوا، تو اب یہ طاقت خود ایک دوسرے کے لیے استعمال کرنے لگے۔ آج تک مسلمانوں کی طاقت خود ایک دوسرے کے خلاف ہی زیادہ تر ضائع ہو رہی ہے۔ یہ طاقت باہری محاذ پر استعمال نہیں ہو پا رہی ہے۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے، یعنی 1400 سال پہلے یہ پریڈکشن اور پیشن گوئی کی تھی کہ بہت جلد دریائے فرات میں ایک بہت بڑا خزانہ نکلے گا۔ دیکھو، جب یہ خزانہ نکلے تو جو لوگ اس دور کو پائیں تو اس میں سے کچھ بھی نہ لینا۔ پیغمبر اسلام نے یہ باضابطہ مسلمانوں کو ہدایت دی تھی
کہ دیکھو دریائے فرات سے بہت بڑی دولت نکلے گی، اور جب وہ نکلے، جب وہ خزانہ نکلے تو اس خزانے، اس دور کو جو مسلمان بھی پائے وہ یاد رکھے کہ اس خزانے میں اپنا کوئی بھی حصہ نہ بنائے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ پیٹرول اور پیٹرولیم کی طاقت کا زیادہ تر استعمال عربوں نے یا پھر مسلمانوں نے اپنے عیش و عشرت کے لیے استعمال کیا، اور پیٹرولیم کا جو اصل استعمال تھا، جو خود اللہ کو مقصود تھا، وہ یہ تھا کہ اس کو استعمال کر کے خدا کے دین کو تمام انسانیت تک پہنچایا جائے۔ وہ مجموعی طور سے آج بھی نہیں ہو رہا ہے، اور آج حالت یہ ہے کہ خدا کے پیغام کو تمام انسانیت تک پہنچانے کا کام جو اصطلاحی طور سے دعوت کے عنوان کے تحت بیان کیا جاتا ہے، یا جسے شہادت علی الناس کہا جاتا ہے، آج یہ عنوان ہی خود مسلمانوں کے درمیان ڈاؤٹ فل بن گیا ہے۔ دین کے نام پر آپ بڑے بڑے کام شروع کر دیں، اربوں روپے کی لاگت والا کوئی پروجیکٹ شروع کر دیں، وہ تمام کام مسلمانوں کو اپیل کرتا ہے، لیکن دعوت کے عنوان کے تحت اگر آپ کوئی بات کرتے ہیں تو مسلمانوں کا عام طبقہ تو دور ہے، خود مذہبی طبقے کو بھی یہ بات بہت اپیل نہیں کرتی ہے کہ پوری دنیا میں عجیب ہنگامہ خیزی کی صورتحال ہے، پوری دنیا میں مسلمانوں کو دبایا جا رہا ہے، پوری دنیا میں معاشی اعتبار سے مسلمان دبی کچلی قوم ہے۔ اب یہ صاحب آئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دعوت اللہ کا کام کرو۔ یہ کیسے نادان بولنے والے ہیں؟ یہ ایک عام مسلمان ہی نہیں کہتا ہے، بلکہ مجموعی طور سے آج مسلمانوں کے مذہبی طبقے کی بھی یہی حالت ہے۔ یہ بہت ہی انفارچونیٹ سچویشن ہے جو مسلم قوم کی ہے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے یہ جان لیجئے خلاصے کے طور پر۔ قرآن میں سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ اس کا سادہ مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ چھپاتے ہیں، کیا چھپاتے ہیں؟ ان چیزوں کو جو میں نے اپنی نشانی کے طور پر، ہدایت کے طور پر اتارا ہے، بعد اس کے کہ میں نے اس کو اپنی کتاب میں پوری طرح کھول دیا ہے، تو پھر کیا ہے؟ اللہ کے ایسے لوگوں کے اوپر لعنت ہے جو لوگ اللہ کے دین کو، اللہ کے پیغام کو تمام انسانیت تک پہنچانے کے لیے نہیں اٹھتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح انداز میں قرآن میں کہا ہے کہ پھر ایسے لوگوں پر، ایسی جماعت پر، ایسی قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ ہاں، اگر وہ توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے اور لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیں، ظاہر کرنا شروع کر دیں، تو پھر اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ ایسے لوگوں کو معاف کر دے گا۔ آگے کی آیت میں ہے کہ اور اگر کوئی قوم اسی حالت پر مر جائے تو پھر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی لعنت کرنے والوں کی لعنت سے مراد مفسرین کہتے ہیں کہ کل آخرت میں دنیا کی تمام دیگر قومیں مسلمانوں کو لعنت کر رہی ہوں گی اس بات پر کہ تمہارے اوپر، تمہارے پاس خدا کا پیغام تھا، خدا کا آخری دین تھا، لیکن تم نے اس کو ہم تک نہیں پہنچایا۔ یہ ہے قرآن کا بالکل بہت ہی واضح بیان کہ اگر مسلمان خدا کے پیغام کو تمام انسانیت تک پہنچاتے ہیں تو پھر خدا کی نصرت ان کے ساتھ ہوگی۔ اگر مسلمان اس کام کو اس کے تمام تقاضے اور حکمت کے ساتھ انجام نہیں دیتے ہیں تو پھر اللہ کی نصرت بھی ان کے ساتھ، نصرت سے مراد مدد، ہیلپ، سپورٹ بھی اللہ تعالیٰ کی ان کے ساتھ نہیں ہوگی۔ مزید یہ کہ قرآن میں ایک بات اور کہی گئی ہے، وہ یہ ہے، دیکھیں جب حالات بدلتے ہیں، حالات خراب ہوتے ہیں تو ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، حالات برے ہیں۔ یہ جاننا ہوگا کہ ہمیں ہر حالات کا جائزہ دراصل اپنی حیثیت کو متعین کر کے ہی سمجھنا ہوگا۔ یہ بہت ہی سادہ بات ہے۔ جیسے ایک آدمی ٹیچر ہے، ٹیچر ہونے کے اعتبار سے اگر اس کے ساتھ کوئی پرابلم ہے تو پھر وہ اپنے ٹیچنگ میتھڈ اور اس کام کے اعتبار سے اپنا جائزہ لے گا۔ اسی طرح کوئی ڈاکٹر ہے، اس کے ساتھ کوئی مسائل ہے اس فیلڈ کے اندر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ اپنے ڈاکٹری کے اوپر جائزہ لے گا کہ آخر مسئلہ کہاں ہے، میں کس طرح سے پریکٹس کر رہا ہوں کہ یہ مسئلہ میرے ساتھ پیش آ رہا ہے۔ ٹھیک یہی معاملہ مسلم امت کا ہے۔
مسلمانوں کو یہ جاننا ہوگا کہ ہم مسلمان یہاں جانوروں کا ایک ہجوم نہیں ہے، ہم مسلمانوں کی حیثیت دوسری قوموں کی طرح نہیں ہے، بلکہ ہماری ایک خاص حیثیت ہے، اور وہ خاص حیثیت یہ ہے کہ ہم آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اور اس اعتبار سے ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں، اور ذمہ داریاں کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے قرآن میں بہت ساری باتیں بتائی گئی ہیں کہ اگر ذمہ داری ادا کرتے ہو اللہ کی مدد، ذمہ داری ادا نہیں کرتے ہو تو پھر اللہ کی لعنت اور اللہ کا عذاب۔ ایک ٹیچر اگر اپنے اسکول میں اپنے کام کو انجام نہ دے تو جو باس ہوگا اس سے سوال کرے گا، لیکن روڈ پہ کھڑا ہوا ایک پڑھا لکھا آدمی، دنیا کا بہت سب سے زیادہ پڑھا لکھا آدمی، اس سے کوئی سوال نہیں ہوگا کیونکہ وہ ٹیچر نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی کسی ڈیوٹی میں ہے تو ڈیوٹی میں رہتے ہوئے اگر اپنے وہ ڈیوٹی کو انجام نہ دے تو اس سے سوال ہوگا، لیکن اسی اسکل اور اسی مہارت کو رکھنے والا آدمی اگر سڑکوں پہ ہے، بہت ماہر ہے، لیکن اس سے کوئی سوال نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے کوئی ڈیوٹی نہیں پکڑی ہے۔ ہم مسلمانوں نے مسلمان ہو کر اللہ کی ڈیوٹی پکڑ لی ہے۔ مسلمان ہونے کا مطلب ہے کہ ہمارا اللہ سے ایک عہد ہے، ایک مقدس عہد ہے، اور یہ مقدس عہد یہ ہے کہ ہم اپنی ذاتی زندگی میں دیندار رہیں گے اور خارجی طور سے ہم خدا کے پیغام کو تمام انسانیت تک پہنچائیں گے۔ قرآن میں اس پوزیشن کے اعتبار سے مسلمانوں کو ایک بات یہ بتائی گئی ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ الی آخری آیہ، تم کیا سمجھتے ہو کہ جنت میں تم یوں ہی داخل ہو جاؤ گے بہت آرام سے ہنستے ہنستے؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا جب تک کہ تمہارے اوپر بھی وہ حالات نہ گزر جائیں، وہ سچویشنز نہ گزر جائیں جن سچویشنز میں تم سے پہلے لوگ گزر چکے، یعنی صحابہ تابعین وہ گزر چکے ہیں۔ تو جب تک وہ حالات تمہارے اوپر نہ گزرے کہ تمہارا کلیجہ منہ کو آ جائے اور تم بھی انہی لوگوں کی طرح چیخ پڑو جس طرح رسول اور رسول کے ماننے والے چیخ پڑے تھے کہ خدایا آپ کی مدد کب آئے گی، تو جب تک ہم ان صورتحال سے نہیں گزریں گے تب تک ہمارا جنت میں داخلہ ہی ڈاؤٹ فل ہے۔ لہٰذا نہ حالات سے گھبرانا ہے اور نہ حالات کے تئیں مایوس ہو جانا ہے، ہمیں سمجھنا ہے، ہمیں اپنی حیثیت کے اعتبار سے ہمیں جائزہ لینا ہے، اور ایک چھوڑی ہوئی سنت اور ایک چھوڑی ہوئی ذمہ داری اس کو سب سے پہلے پکڑنا ہے۔ جب اس کو پکڑ لیں گے تو دوسرا کام اور دوسری چیزیں خود بخود آنی شروع ہو گئی۔ میری مراد ہے دعوت اور شہادت کی ذمہ داری سے۔ دعوت اور شہادت کی ذمہ داری کا مطلب یہ ہے کہ غیر مسلم اقوام تک خدا کا پیغام پہنچانا۔ موجودہ زمانے میں یعنی آج جو آپ ہندوستان میں مسائل دیکھ رہے ہیں، آپ اس کا جائزہ لیجئے۔ پچھلے 2 ہفتوں سے ہم جیسے اور بھی لوگ بہت زیادہ سوچ رہے ہیں۔ میرے سوچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ میری جن لوگوں سے بات ہوئی، جرنلسٹ سے یا دوسرے دانشوروں سے، میں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ اب ہمیں چاہیے کہ ہم روٹ کاز کو جانیں کہ آخر روٹ کاز کیا ہے، آخر کیوں پروپیگنڈسٹ اور نفرت پھیلانے والے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی حیثیت مسلمان ہونے کے اعتبار سے بھی اپنا جائزہ لینا ہوگا کہ ہم سے کہاں چوک ہو رہی۔ یہ 2 اہم ترین نقطے ہیں جن پر غور کر کے اور جن کے ذریعے سے اصل نقطے پر پہنچ کر ہم مسائل کا حل نکال سکتے ہیں۔ ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ مسلمان ہونے کے اعتبار سے ہماری حیثیت داعی کی ہے اور دوسری قوموں کی حیثیت مدعو کی ہے۔ اب یہ جو ذمہ داری ہے یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم یک طرفہ طور پر دوسری قوموں سے ہمدردی کریں۔ عجیب ذمہ داری ہے۔ اچھے دکاندار کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کے کاؤنٹر پر ایک کریمنل آئے یا ایک شریف انسان آئے، دونوں سے وہ بیہیویئر اور ڈیلنگ ایک ہی انداز میں پیش کرے گا۔ وہ ایسا نہیں کرے گا کہ کریمنل کے ساتھ بدتمیزی کرے گا اور ایک شریف انسان کے ساتھ اچھی ڈیلنگ کرے گا۔ دونوں کے ساتھ وہ انصاف پر مبنی تجارت ہی کرے گا، دونوں کو وہ اچھا مال ہی دے گا۔ ٹھیک یہی معاملہ دین کا ہے، مسلمانوں کا ہے کہ ہم تو ایسی حالت میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہمیں ہر حال میں دوسری قوموں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرنا ہوگا۔ ہمیں ہر حال میں یک طرفہ طور پر ذمہ داری لیتے ہوئے سماج میں، ملک میں امن و امان کی کوشش کرنی ہوگی۔ ہمیں یک طرفہ طور پر دوسری قوموں سے قربت اور نزدیکی کو بحال کرنا ہوگا۔ ان کاموں کو کیے بغیر ہم اپنی دینی ذمہ داری کو بھی ادا نہیں کر سکتے ہیں، اور دنیا میں بھی، یہاں بھی جو مسائل ہیں
ان کا حل اسی میں ہے، قربت میں، نزدیکی میں۔ جب دوریاں ہوتی ہیں تو نفرتیں پھیلتی ہیں، جب دوریاں ہوتی ہیں تو نگیٹو شوشے کام کر جاتے ہیں، جب دوریاں ہوتی ہیں تو نگیٹو پروپیگنڈسٹ اپنا کام آسانی سے کرتے ہیں۔ سماج میں دوریاں ختم کیجئے، اپنے آس پڑوس میں جو غیر مسلم لوگ ہیں ان سے تعلقات کو بڑھائیے، اللہ پہ بھروسہ رکھیے، ایمان کو پختہ کیجئے، اپنے طور سے جو کچھ ہو سکتا ہے ہم سب کرتے رہیں، صبر کے دامن کو ہرگز نہ چھوڑیں، جذباتی نہ ہو، ہر حال میں ہمیں اپنے جذبات پر کنٹرول رکھتے ہوئے، صبر کا دامن پکڑتے ہوئے، غور و فکر کرتے ہوئے دانش مندانہ اقدام لینا ہے۔ ہم ایک نازک فیز سے گزر رہے ہیں، جو لوگ دانش مندی کا ثبوت دیں گے، صبر کو پکڑیں گے۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، صبر کا مطلب ہاتھ باندھنا نہیں ہوتا ہے، صبر کا مطلب ہوتا ہے غور و فکر کرنا، ٹھہر کر، رک کر، عقل مندی سے چیزوں پر غور و فکر کرنا اور پھر اسی کے مطابق قدم اٹھانا۔ تو ہمیں یہ سب کچھ کرنا ہے اور اپنی اصل ذمہ داری کو پہچاننا، وہ ہے غیر مسلم اقوام تک خدا کے پیغام کو پہنچانا۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اس ذمہ داری کو تمام انسانیت تک پہنچانے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہمیں دعوت اور شہادت کی ذمہ داری کی ادائیگی کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔